الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آپ کے سامنے قرآن حکیم کی وہ مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے جسے نکاح کے خطبہ میں پڑھا جاتا ہے. اکثر آپ نے یہ آیت نکاح کی مجلس اور محفل میں سنی ہوگی. اس میں اللہ تبارک و تعالی ہماری تخلیق کا، پیدائش کا ذکر بھی فرماتے ہیں اور ساتھ ہی رشتے جوڑنے کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں. جہاں ہمیں اور بہت ساری اللہ رب العزت کی نعمتیں اس دنیا میں حاصل ہیں، وہاں ایک بڑی نعمت رشتوں کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے. والدین کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، بہنوں کا رشتہ، اسی طرح دوسرے رشتہ دار، یہ رشتے ناتے جو انسان کے ساتھ ہیں. یہ قدر ان سے جا کر پوچھو کہ جن کی بہن تو ہوتی ہے بھائی نہیں ہوتا، جن کے بھائی تو ہوتی ہے والدین نہیں ہوتے، میاں بیوی تو ہوتی ہے لیکن اولاد نہیں ہوتی. ان سے پوچھیں کہ رشتوں کی قدر کیا ہے. ایسے شخص جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو، رشتوں کی نعمت جسے نہ ملی ہو، تو اس پر جب غم آتا ہے تو کوئی اس کا دل بہلانے والا نہیں ہوتا. جب اس کو زخم لگتا ہے تو کوئی مرہم لگانے والا نہیں ہوتا. جب بیمار پڑتا ہے تو کوئی اس کی عیادت کرنے والا نہیں ہوتا. جب وہ پریشان ہوتا ہے تو اس کو پھر تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوتا. جب وہ تنہا ہوتا ہے تو اس کی تنہائی دور کرنے والا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوا کرتا. تو پھر اس سے جا کر پوچھیں کہ زندگی کتنی تلخ ہے اور کتنی مشکل ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت نے رشتوں کی صورت میں ایک نعمت عطا فرمائی ہے، جو اس نعمت کی بھی قدر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمام انسانوں کو مخاطب کرتی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. تمام انسانوں سے خطاب فرمایا کہ اپنے پروردگار سے ڈرو. کون سا پروردگار ہے تمہارا؟ فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر ان سے حضرت حوا علیہ السلام، اور پھر اسی سے نسل انسانی آگے چلی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اکیلے تھے، جنت میں تھے، ساری نعمتیں حاصل تھیں، فرشتے بھی تھے اور باغ بہار بھی تھی، سب کچھ، لیکن ساتھی کوئی نہیں تھا. تو تھوڑے پریشان رہتے تھے، غمگین سے رہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے پہلا رشتہ قائم کرتے ہوئے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. ہمارے استاد محترم
اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہاں پر کہ آدم علیہ السلام سو رہے تھے، جب نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت حوا کی تخلیق ہو چکی تھی، وہ سامنے بیٹھی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر دیکھتے ہیں حضرت حوا کی طرف، ہے تو میری طرح ہی، میری طرح ہے، میری طرح آنکھیں، میری طرح ہاتھ بازو، میری طرح سر، یہ کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ دوسرا انسان تو حضرت آدم نے کوئی دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ کون ہو تم؟ انہوں نے کہا جی حوا۔ ہمارے استاد محترم یہاں لطیفہ سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ اس نے کہا بولنا۔ کام کیا ہے؟ کہتے ہیں نا عورت کو خاموش کرا کے دکھائے گا، گھر میں اگر آ گئی ہے نا تو چاہے وہ 4 گھنٹے بھی بیٹھی رہی، آپس میں ملاقات ہوئی، ان کی بات ہو گئی، لیکن جب وہ جانے لگے گی نا تو چارپائی سے، بستر سے، کمرے سے نکل کر دروازے تک جاتے ہوئے آدھا گھنٹہ مزید چاہیے۔ اگر آپ نے اس دوران نماز پہ جانا ہے تو نماز وہی پڑھنی پڑے گی، جماعت نہیں مل سکے گی، راستہ جو نہیں، ان کے کام ہی بولنا ہے۔ لیکن اس کائنات کا حسن ہے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو مکمل کیا حضرت حوا کے ساتھ۔ یہ کائنات کا حسن ہے، گھروں کی زینت ہے، لیکن یہ بازاروں میں گھومنے والی چیز نہیں ہے۔ ہم نے تو انہیں بازاروں میں چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا، لیکن یہ چھپانے کی چیزیں ہیں۔ تو بہر طور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر آدم علیہ السلام سے جوڑے کو پیدا فرمایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور فرمایا کہ پھر ان دو سے، اس جوڑے سے اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ پھیلے ہوئے زمین میں انسان کتنے ہیں؟ اربوں کی تعداد میں ہے، تو سارے اسی جوڑے کی اولاد چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا، اس میں بعض اوقات واسطہ دیا جاتا ہے، رشتے کے ذریعے، رشتے کے نام پر سوال کیا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن حکیم میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے اللہ کے حکم پر، 40 دن کا اعتکاف تھا طور پر، اور اپنی قوم کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دے کہ تم میرے نائب بن کر نیابت کی ڈیوٹی، نیابت کے فرائض انجام دو، قوم کو تم نے سنبھالنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن وہاں گزارتے ہیں، پیچھے قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی، سامری نے سونے کا بچڑا بنا دیا، بچڑے کے منہ سے آواز آنے لگی اور قوم اس کے سامنے جھک گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل شرک میں چلے گئے، مشرک بن گئے، بچڑے کی پوجا کرنے لگے 40 دنوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور انہوں نے قوم میں شرک کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے قوم سے نہیں پوچھا، اس نائب سے پوچھا جس کی ڈیوٹی لگا کر گئے تھے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بھائی ہیں، 1 سال بڑے ہیں ان سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی تھے تو اس لیے اپنے بھائی کو سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ لیا کہ میں موجود نہیں تھا اور ذمہ داری تمہارے سپرد کر گیا تھا، تم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، کیسے میرے نائب بن کر رہے تم؟ قوم شرک کی طرف چلی گئی، تم نے ان کا خیال نہیں رکھا۔ تو ان کی داڑھی کے بال جب پکڑے تو بھائی نے کیا کہا؟ قرآن حکیم نے وہ جملہ نقل کیا ہے کہ ہارون علیہ السلام اس وقت اپنے بھائی سے کہتے ہیں یبن ام، یہ نہیں کہتے میرے بھائی اے موسیٰ کیا کر رہے ہو، نہیں، یبن ام، جس ماں کے آپ بیٹے ہیں نا میں بھی تو اسی کا بیٹا ہوں۔ ماں کا رشتہ یاد دلایا، ایک نسبت یاد دلائی کہ میرا آپ کا رشتہ ہے، ہم دونوں کی ماں ایک ہے، اسی ماں کا میں بھی بیٹا ہوں جس کے آپ بیٹے ہیں۔ اے میری ماں کے بیٹے
لا تأخذ برأسی ولا بلحیتی، میری داڑھی اور میرے سر سے نہ پکڑو، میں نے اپنا حق پورا پورا تبلیغ کا ادا کیا لیکن میری بات یہ مانتے نہیں تھے۔ تو انسان بعض اوقات رشتوں کے نام پر سوال بھی کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو کہ جس کی وجہ سے، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ جب پروردگار عالم نے قرابت داری کو پیدا فرمایا، کیونکہ ساری چیزیں اللہ کی تخلیق ہے، پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرابت داری کو، رشتے کو پیدا فرمایا، تو قرابت داری نے، رشتے نے اللہ کے عرش کے پائے کو تھام لیا، پکڑ لیا۔ یہ حدیث شریف میں سمجھایا گیا ہے ہمیں۔ اب وہ کس طرح پکڑا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہر ایک چیز کی اللہ کے ہاتھ میں ایک صورت ہے، ایک جسم رکھتی ہے ہر ایک چیز، تو جس حال میں بھی ہے قرابت داری اس نے پکڑ لیا، اور وہاں پر اس قرابت داری نے، رشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار آپ کے بندے میرے حقوق کو پامال کریں گے، مخلوق میرے حقوق کو پامال کرے گی، میرے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر قرابت داری کو، یعنی رشتے کو، جسے ہم رشتہ کہتے ہیں، رشتے کو فرمایا کہ سن لے، جو تمہیں جوڑے گا میں اسے اپنے ساتھ جوڑوں گا، اور جو تمہیں دور کرے گا میں اسے اپنے سے دور کر دوں گا۔ تو اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرابت داری کے ساتھ یہ عہد خود کر لیا کہ جو تمہیں جوڑے گا اسے میں اپنے ساتھ جوڑوں گا، یعنی جو تجھے اپنے قریب کرے گا میں اسے اپنے قریب کروں گا، جو تمہیں توڑے گا میں اسے اپنے سے توڑ دوں گا، جو تجھ سے دور ہوگا میں اسے اپنے سے دور کر دوں گا۔ اور فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ میری رزق میں اور میری عمر میں برکت آئے، عمر لمبی ہو، برکت والی ہو، رزق وسعت والا ہو، برکت والا ہو، فرمایا کہ پھر وہ رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہی ہے، ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، ہماری توجہ نمازوں کی طرف ہوتی ہے، ہماری توجہ تسبیحات کی طرف تو ہوتی ہے، ہماری توجہ ذکر و اذکار کی طرف تو ہوتی ہے، وظائف پڑھنے کی طرف تو ہوتی ہے، لیکن یہ بھول جاتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز سے افضل ہے، ایسی چیز نہ بتاؤں جو روزے سے افضل ہے، ایسی چیز نہ بتاؤں جو صدقے سے بھی افضل ہے۔ لیکن جہاں پر حدیث شریف میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں نا، تو اس سے مراد نفل نماز ہوتی ہے، فرض نہیں۔ فرض تو فریضہ ادا کرنا ہے، نفل روزہ، یعنی ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسی چیز نہ بتاؤں جو نفل نماز سے بھی بہتر ہے، نفل روزے سے بھی بہتر ہے، اور نفل صدقہ سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام تو حریص تھے، نیکی کے حریص تھے، جنت کے حریص تھے، اپنی نجات کے حریص تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ عمل ہمیں ملے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز، نفل نماز سے افضل، نفل روزے سے افضل، نفل صدقے سے افضل یہ بات ہے کہ اپنے رشتوں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اور اس لیے فرمایا گیا کہ انسان جب صدقہ کرتا ہے، انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، ہر نیکی پر ملتا ہے، لیکن فرمایا کہ جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، صدقے میں ان کو یاد رکھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو اجر جلدی ملتا ہے اور دنیا میں ملتا ہے۔ تو آج ہمارے ہاں سب سے زیادہ رزق کی تنگی کی شکایت ہوتی ہے، روزی تنگ ہو گئی ہے، چلتا ہوا کاروبار ہمارا بیٹھ گیا۔ بھئی کیا وجوہات ہیں؟ اپنے معاملات کی طرف توجہ دیں۔ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی وجہ سے حقوق کو ہم جب تلف کرتے ہیں، حقوق کو ہم ضائع کرتے ہیں، جہاں ہمیں جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو توڑنے میں لگ جاتے ہیں، تو پھر برکت تو چلی جاتی ہے۔ برکت عمر میں بھی گئی، برکت
صحت سے بھی گئی، بیماری نے حملہ کر دیا، وہ برکت رزق میں سے بھی چلی گئی، پھر پریشان ہوتا پھرتا ہے انسان۔ تو اس لیے رشتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں بہت کمی ہے اس بارے میں، اور ہمارے ہاں جو کچھ احسان کیا بھی جاتا ہے نا، یہ بدلہ ہے۔ ہم بدلہ سوداگری کرتے ہیں۔ ہم دیکھا ہوگا آپ نے، صرف میں نہیں اس کا شکار آپ سارے ہیں۔ کسی بھی دعوت ولیموں پر چلے جائیں، کھانا بعد میں ملے گا، کاپی پہلے دکھائیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کو کوئی کھلاتا ہے، اگر کوئی بغیر وہاں فیس جمع کرائے چلا جائے تو سارے انگلی اٹھائیں گے، کھانے آ گیا تھا، دیا کچھ نہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ لکھا جا رہا ہے فلاں نے اتنے دیے، پھر جب اس کی شادی ہوگی یہ کاپی کھولیں گے دیکھیں گے۔ ہمارے یہاں نہیں ہوتی، بھی فکر رہے، میرے پاس کوئی کاپی نہیں ہے، آپ بھی فکر کو کرا سکتے ہیں، میں نے حساب نہیں دیکھنا۔ بھارت اور وہ دیکھتے ہیں۔ میں نے کس سے پوچھا تھا، میں نے کہا لکھنے کا فائدہ، اس نے کہا لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ان کا موقع آئے گا ہم دیکھیں گے انہوں نے کیا دیا تھا، پھر اسی کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ یہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، نہ یہ کوئی تعاون ہے، نہ کوئی ہمدردی ہے، یہ آپ نے دے دیا اسے۔ اگر نیت آپ کی قرض کی ہے، ایک بات سن لیں، اگر آپ نے قرض کی نیت سے دیا ہے اور اس نے قرض کی نیت سے لیا ہے، آپ نے 100 دیا ہے، اس نے آپ کو 150 دے دیا موقع پر، 50 روپے سود کے آپ کے کھاتے میں آ گئے۔ وہ سود دینے والا ہے، آپ سود لینے والے ہیں۔ اگر آپ نے ہمدردی کی ہے تو پھر لکھا کیوں گیا؟ لکھنے کا کیا مطلب؟ تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں۔ اکثر ساتھی کہتے ہیں جب بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ، رسومات کے خلاف بڑی باتیں کرتی ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو خود سارے رسومات کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کریں جی، برادری نہیں مانتی۔ بھائی ایک طرف ایک کو راضی کرنا ہوگا، یا برادری کو راضی کریں گے یا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کسی کے ہاں شادی ہو، بیٹے کی شادی ہے، رشتہ دار بھی کہتے ہیں، گھر والے بھی کہتے ہیں کہ سب کو منانا ہے، شادی کے موقع پر جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانا ہے۔ بھائی روٹھا ہوا ہے، اس کے گھر چلے جاتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، مہربانی ہوگی شادی میں شریک ہو جائیں۔ ماموں ناراض ہے، اس کو منا لیا، دوست احباب ناراض تھے، اس کو منا لیا۔ لیکن یاد رکھیں ہمارا معاملہ یہ بن گیا کہ ہم اپنے بیٹے اور اپنے گھر کی شادی کے خوشی کے موقع پر سب روٹھے ہوئوں کو منا کر لے آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ جب ان کے خلاف ہی ہوگا تو ناراض کر دیا ہم نے، سب کو منا لیا، اللہ کو ناراض کر دیا، سب کو منا لیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم نے ناراض کر دیا۔ تو اس لیے خیر و برکت آتی ہے جہاں پر اللہ کے محبوب کی سنتوں اور اداؤں کو اپنایا جاتا ہے۔ آج یہ جھگڑے، یہ فسادات جو ہو رہے ہیں، سب کچھ اسی لیے ہو رہے ہیں۔ حقوق لینے کا مطالبہ تو سب کرتے ہیں، اس کے لیے لکھا بھی جاتا ہے، اس کے لیے تقریریں بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے جلوس بھی نکالے جاتی ہیں، اس کے لیے احتجاج بھی ہوتا ہے۔ ہر بندہ حق مانگتا ہے، اپنے حق کے حصول کا مطالبہ کرتا ہے ہر بندہ، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ لیکن کبھی یہ سوچنا نہیں کہ مجھ پر بھی کوئی حقوق ہے، میں نے بھی ادا کرنے۔ بیوی خاوند سے حق مانگتی ہے، اس کا حق ہے مانگے، لیکن خاوند کی بھی تو حقوق ہے نا، حقوق کو پہچانے بھی تو صحیح۔ بھائی بھائی سے حق مانگتا ہے، مطالبہ تو کرتا ہے، لیکن اس پر جو حقوق ہے اس کو بھی دیکھیں۔ تو اس لیے جہاں ہم حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، جو ہم پر حقوق ہے وہ بھی تو ادا کریں۔ تو آج خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ حقوق ضائع کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہم نے کسی کے مقام کو نہیں سمجھا، ہم نے کسی کے مرتبے کو نہیں سمجھا، چھوٹے بڑے کا ہم نے لحاظ نہیں رکھا، ہم نے اپنے اور غیر میں کبھی تمیز نہیں کی۔ جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو پھر حالات تو بگڑیں گے۔ اور اسلام نے ہماری پوری رہنمائی کی ہے۔ اسلام نے صرف نماز روزہ نہیں سکھایا ہمیں، نماز میں اسلام نے صرف ہمیں مسجد کا راستہ نہیں دکھایا، اسلام نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ہماری عبادت ہو یا ہماری معیشت ہو یا ہماری معاشرت ہو یا ہماری سیاست ہو، حکومت کرنا ہو، سب کچھ ہمیں سکھایا گیا کہ کس طریقے سے تم نے زندگی گزارنی ہے، انفرادی کیسے گزارنی ہے، اجتماعی کیسے گزارنی ہے۔ اگر تمہارے پاس اقتدار آ جائے تو اس کو کیسے تم نے چلانا ہے۔ اسلام نے پوری رہنمائی کی ہے، ویسے نہیں چھوڑ دیا۔ لیکن ہم جب ان تعلیمات کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کریں گے تو اس کے اندر نقصانات تو پھر ہوں گے۔
چند دن پہلے کی بات ہے، کچھ ساتھی آئے، ان کا کوئی مسئلہ تھا گھریلو، تو میں ان سے کہہ رہا تھا، اور آپ بھی سن لیں، جوان بیٹھے ہیں جنہوں نے شادیاں کرنی ہیں وہ خاص طور پر نوٹ کریں میری بات۔ کوئی بھی جوان اگر شادی کرتا ہے اور بیوی کو گھر لے آتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کا احترام کرے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کا احترام کرے، میرے ماں باپ کا نام ادب سے لے، میری ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرے، میرے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ کوئی جوان اگر یہ چاہتا ہے تو بیوی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ خود اپنی بیوی کے ماں باپ کا احترام کرے، اس کے ماں باپ کا ادب کرے، ان کا نام احترام اور ادب سے لے، اس کے سامنے ان کی توہین نہ کرے۔ جب یہ اس کے ماں باپ کا ادب و احترام کرے گا وہ لازماً کرے گی، اور جب میں اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو گالیاں دوں گا تو میرے ماں باپ کو کیسے نہیں دے گی، پھر وہ بھی دے گی۔ تو اس لیے رشتوں کا لحاظ رکھنا، اور قرآن حکیم نے بھی یہی بتایا ہمیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات میں یہی بتایا ہمیں، تعلیم یہی دی ہے کہ اپنے رشتوں کا خیال رکھو۔ رشتے ناتے تمہارے جو ہیں اللہ نے بنائے تمہارے لیے نعمت ہیں، کوئی ماموں کی صورت میں ہے، کوئی چچا کی صورت میں ہے، کوئی بھائی کی صورت میں ہے، کوئی باپ کی صورت میں ہے، کوئی سسر کی صورت میں ہے، تو کوئی سالے کی صورت میں ہے۔ سارے رشتے ہیں جو اللہ رب العزت نے بطور نعمت کے عطا فرمائے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور انہی کے ذریعے سے اپنے اعمال میں وزن پیدا کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ معاملات ہمارے ٹھیک ہوں گے تو پھر ہمارے اعمال میں بھی وزن آئے گا، اور اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی ملتا ہے، آخرت میں تو یقینی ملے گا۔ عمر میں برکت آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، راحت ملتی ہے، انسان خوش رہتا ہے، یہ ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اگر انسان صرف اپنے رشتوں کا خیال رکھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، اور ہم نے اس میں سوداگری نہیں کرنی، بدلہ نہیں، بلکہ احسان کرنا ہے، اور خصوصاً ان کے ساتھ تو زیادہ ہی کرنا ہے جو ہمارے ساتھ برائی کرنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرنے لگا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، ہر معاملے میں ان کا ساتھ دیتا ہوں، لیکن وہ ایسے ہیں کہ میرے ساتھ ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مجھے تنگی دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں، میرے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کرتی ہیں، میں ان کے حالات کو بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں، میں اچھائی کرتا ہوں، برائی کرتے ہیں، میں نیکی کرتا ہوں، وہ بدی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے جیسا تم کہہ رہا ہے کہ وہ برائی کر رہے ہیں اور تم ان کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو، تو فرمایا کہ گویا تم ان کے چہروں پر گرم راکھ ڈال رہے ہو جو ان کے چہروں کو جھلس دے گی، جھلسا کر رکھ دی۔ کیا مطلب؟ یعنی تم نیکی کر رہے ہو برائی کے بدلے میں تو تمہیں نیکی کا اجر پورا پورا ملے گا، اور ان کی برائی کرنے کا وبال ان کے اوپر آئے گا، وبال ان پر پڑے گا۔ تو اصل چیز ہے برائی کے بدلے میں نیکی کرنا۔ اس نے اگر آپ کے ہاں ایک پلیٹ زردے کی بھیج دی اور آپ نے ایک پلیٹ سوئیوں کی بھیج دی تو بدلہ ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو یہی چلتا ہے، کسی نے گھر میں خیرات کی ہے نا، ہماری خیراتیں ہوتی تو ایسی ہیں نا، پوچھنا تو ہم نے نہیں ہے، یہ اکثر ایصال ثواب کیا جاتا ہے، دیگیں پکائی جاتی ہیں اور ہر جان پہچان والے کو بلا کر کھلا دیا جاتا ہے، دیگیں کھلا دی، ہم نے ایصال ثواب کر دیا، اور دیگ وہاں پہ پہنچ گئی، کچھ نہیں پہنچا، کچھ نہیں پہنچا، جو تھا بس وہی ہو گیا۔ یاد رکھیں، خیرات اور چیز ہے، ایصال ثواب اور چیز ہے، فرق ہے۔ آپ نے گھر میں یہ مسئلہ آج نوٹ کر لیں اپنے پاس، یہ وہ مولوی نہیں بتائیں گے آپ کو جو آپ کی خیراتوں پر دیکھ پر پہلے درود دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، یہ ساری رسمیں ہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مولوی آپ کو یہ مسئلہ نہیں بتائیں گے۔ میں چونکہ ایسی محفلوں میں نہیں جاتا تو اس لیے بتا رہا ہوں۔ خیرات اور چیز ہے، ایصال ثواب اور چیز ہے۔ آپ نے گھر بنایا، مکان بنوایا، کوئی اور موقع ہے یا شادی سے پہلے آپ نے گھر میں قرآن پاک کا ختم کرایا برکت کے لیے، آپ نے سورۃ یاسین کا ختم کرا دیا برکت کے لیے،
آپ نے درود شریف پڑھایا، تسبیحات پڑھائی، ذکر و اذکار کرایا، لوگوں سے برکت کے لیے کرایا، تو وہ آئے، انہوں نے پڑھا، آپ نے ان کو کچھ کھلا دیا، پلا دیا، برکت ہو گئی، ثواب ملے گا۔ آپ نے کھلا بھی دیا، انہوں نے کھا لیا یا پی لیا، اور انہیں پڑھ کر ثواب جو ملے گا آپ کو، وہ چلے گئے۔ اگر آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں والد صاحب کو یا اپنی والدہ کو، لوگوں کو آپ نے بلایا کہ میرے والد صاحب کی ایصال ثواب کے لیے آ جائیں، وہ آ گئے، کیا کرنا ہے؟ پھر قرآن پاک کا ختم کرنا ہے۔ وہ پڑھنے بیٹھ گئے، اب 2 ختم پڑھ لیے، 3 ختم پڑھ لیے۔ جب پڑھ لیا آپ نے کہا جانا نہیں، بیٹھے ابھی دیگ آئی ہوئی ہے، کچھ کھا کر جائیں۔ آپ نے ان کو کھلا دیا، انہوں نے قرآن پڑھا، آپ نے بدلے میں زردہ پلاؤ کھلا دیا، بدلہ برابر سرابر ہو گیا، ثواب یہاں سے اوپر کچھ نہیں جائے گا، بالکل نہیں جائے گا۔ ایصال ثواب کے لیے جو پڑھنا ہے اس کے بدلے میں آپ چائے بھی، 1 پیالی چائے کی بھی پلا دیں گے، ثواب نہیں جائے گا آگے۔ ایصال ثواب اور چیز ہے، وہ اخلاص سے پڑھا جاتا ہے، اس پہ کھلایا پلایا کچھ نہیں جاتا، بدلہ نہیں ہوتا۔ خود گھر میں پڑھیں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے باپ کو بخشوانے کی، میرا اپنا بھی تو باپ ہے نا، مجھے کیا ضرورت ہے، میرے پاس اپنا ٹائم نہیں ہوتا، اور میں آپ کے رشتہ داروں کو بخشوانے کے لیے پہنچ جاؤں، سپارے پڑھنے کے لیے، میں تو کھانے کے لیے آتا ہوں۔ جتنے بھی آتے ہیں وہ کھانے کے لیے آتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں کیا بنا ہوا ہے، تو کام کی چیز ہے تو وہ آئے گا پڑھنے، سپارہ پڑھ دے گا، نہیں تو نہیں آئے گا۔ دیکھتے نہیں رمضان شریف کے ختم پروگراموں میں ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ بیان سننے کے لیے لوگ زیادہ آتے ہیں، میں نے کہا نہیں، کھانے کے لیے آتے ہیں، تو پہلے پوچھتی ہیں بنایا کیا ہے۔ جس مسجد میں کھانے کی اچھی چیز بنی ہو تو وہاں رش زیادہ نظر آئے گا، بیان کے دوران سارے سو رہے ہوتے ہیں، کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ایصال ثواب کرنا ہے تو خود پڑھیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں قریب ہی ظفر آباد کالونی میں ایک اسکول ٹیچر تھے، فوت ہوئے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، شاید 15-16 سال پہلے۔ وہ اسکول ٹیچر فوت ہوئے، اس کے بیٹوں نے ختم قرآن کی محفل جمائی، اس طرح لوگ آتی ہیں، لوگوں کو بلایا، وہ آئے، کئی قرآن پاک کے ختم ہوئے۔ جو بندے ان پڑھ تھے، قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تھے، وہ ذکر کرتے رہے، کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، 1.5 لاکھ کے قریب کلمہ طیبہ پڑھا گیا، اور کئی قرآن پاک کے ختم ہوئے۔ اس کے بعد دعا ہوئی، لوگوں کو کھانا کھلا دیا گیا، محفل برخاست ہو گئی۔ اس مرحوم کا بیٹا رات کو سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے، خواب میں والد صاحب ملے، وہ والد صاحب سے کہتا ہے ابا جان آج ہم نے بڑا پروگرام بنایا تھا آپ کے ایصال ثواب کے لیے، اتنے قرآن کریم کے ختم ہوئے، 1.5 لاکھ مرتبہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھوایا، بہت کچھ کیا، آپ کو مل گیا نا؟ باپ جواب میں کہتا ہے بیٹا مجھے تو کوئی پتہ نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ ہاں ہمارے وہ مولوی صاحب ہیں نا، مولانا امیر عبد الرحمن صاحب ہوا کرتے تھے، فوت ہو گئے، ان کی بات کر رہا ہوں کہ مولانا امیر عبد الرحمن صاحب ہیں نا، انہوں نے جو لال رنگ کا تحفہ بھیجا تھا نا، اس کی کیا بات ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوا، آنکھ کھل گئی، بیدار ہوئے، تو صبح پہنچ گئے۔ امیر عبد الرحمن صاحب ان کے استاد بھی تھے، یہ اس کا شاگرد تھا، پہنچ گئے، نماز کے بعد کہتے ہیں استاد صاحب میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ ہنسنے لگے، فرمایا جاؤ الماری میں میرا قرآن پاک اٹھا لاؤ، تمہیں پتہ تو ہے نا جس میں روزانہ پڑھتا ہوں، اس نے کہا جی اٹھا لاؤ، اٹھا لایا۔ انہوں نے کہا دیکھو اوپر غلاف سرخ رنگ کا، جلد سرخ رنگ کی، اندر صفحے سرخ رنگ کے، اور انہوں نے حاشیوں میں کچھ لکھ رکھا تھا اپنی یاداشت کے لیے، وہ بھی سرخ پین سے، ہر طرف سرخ سرخ۔ کہنے لگے بیٹا کل میرا معمول کا اپنا ختم ہوا، جو روزانہ تلاوت کرتا ہوں، کل شام کو ختم ہوا، تو میں نے سوچا تمہارے والد صاحب میرے مقتدی تھے تو میں نے ان کو ایصال ثواب کر دیا، یہ بیٹھے بیٹھے بس یہی تحفہ میں نے بھیجا ہے۔ اب اخلاص سے بھیجا ہے، بغیر کسی کو بتائے پہنچ گیا، اور جتنی دیگیں پکائی گئی، جتنے ختم کیے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ایصال ثواب کے لیے جو چیز پکائی جائے وہ صرف فقراء غرباء کا حق ہے، جتنے فقیر غریب کھائیں گے وہ ثواب جائے گا، جتنے امیر کھائیں گے وہ ثواب نہیں جائے گا۔
میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، خصوصاً یہ برادری والوں سے، یہ پوچھتی ہے نا مجھ سے، میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ تم ایسے کرو، 2 دیگیں پکوایا کرو، ایصال ثواب کرنا ہے، ایک دیگ ایصال ثواب کے لیے، دوسری دیگ برادری کے لیے، برادری والوں کو کھلا دو، یہاں پر یہ خوش ہو جائیں گے، جو ایصال ثواب کے لیے اسے پکا کر اٹھوا کر کسی مدرسے میں پہنچا دیں، وہ ثواب پہنچے گا، وہ ثواب ان کا چلا گیا، یہ بھی خوش ہو گئے، ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ کیونکہ مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ اگر آپ نے خیرات نہیں کی تو پھر لوگ تانے بھی تو دے دیں نا، رسومات کو چھوڑ ہم نہیں سکتے، رواجات کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں سارے۔ تو بہر طور میں عرض کر رہا تھا کہ بدلہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ہاں سارے بدلے ہوتی ہیں کہ فلاں نے مجھے خیرات پہ بلایا تھا، بات یاد ہے نا، یہاں پہ چھوڑیے، پچھلا سبق یاد رکھا کریں، تو فلاں نے مجھے خیرات پر بلایا تھا میں بلاؤں گا، فلاں نے مجھے نہیں بلایا تھا اس کو نہیں بلانا، یہ ہمارے بدلے ہیں۔ اسلام نے تعلیم یہ نہیں دی ہمیں، جو آپ کو محروم کرتا ہے اس کو دیں، جو آپ کو نہیں بلاتا آپ اس کو بلائیں، جو آپ کو نہیں کھلاتا آپ اس کو کھلائیں، جو آپ کے ساتھ احسان نہیں کرتا آپ اس کے ساتھ احسان کریں، یہ حقیقی احسان ہوگا، اور یہی ایثار ہے، ہمیں سکھایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے عملی نمونہ تو وہی ہے، وہی ماڈل ہے ہمارے لیے، وہی آئیڈیل ہے ہمارے لیے، وہی کردار ہمارے سامنے ہے، زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنا ہے۔ مکے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے مکے سے باہر نکلتے ہیں جنگل کی طرف، مکے والے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، گالیاں تانے سننے پڑتی ہیں، کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی کانٹے بچھاتے ہیں، تو ذرا راحت حاصل کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی ہے، گٹھڑی سامنے پڑی ہے، وہ کھڑی ہے بیچاری، آپ کی نظر پڑی، فرمایا ماں جی کیوں کھڑی ہو؟ اس نے کہا یہ گٹھڑی ہے مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی، اے جوان آپ کی مہربانی ہوگی میرے سر پہ رکھ دیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں جی ایک بات تو بتاؤ کہ لوگ گھر کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، آپ نے تو سارے کانٹے اکٹھے کر رکھے، کانٹوں کا کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگی اچھا تمہیں پتہ نہیں ہمارے شہر میں ایک جوان ہے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کانٹے میں نے ان کے لیے اکٹھے کیے اور جہاں سے وہ گزریں گے میں ان کے راستے میں بچھاؤں گی۔ اب آپ سامنے کھڑے ہیں، ہمارا آپ ہوتے تو کیا کرتے بتائیں؟ پہلے تو ادھر ادھر دیکھتے نا، کوئی ہے تو نہیں دیکھنے والا، ہے تو بوڑھی عورت، کوئی نہیں دیکھ رہا، اچھا روزانہ کانٹے تم بچھاتی ہو میرے راستے میں، گلا ایسے دباتے کہ دوسرا سانس نہ آتا اسے، یہی کرتے نا کہ آج تو موقع ملا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، بتاتے نہیں کچھ، فرماتے ہیں ماں جی ٹھیک ہے کانٹے آپ نے اکٹھے کیے ہیں تو، لیکن گٹھڑی بھاری ہے تم کیسے اٹھاؤ گی، بوڑھی ہو، کہو تو میں تمہارے ساتھ جہاں تم کہو وہاں تک پہنچا دوں۔ وہ کہتی ہے اللہ بھلا کرے آپ کا، آپ کانٹے اپنے سر پہ رکھتے ہیں، ان کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، آپ اپنے سر پہ رکھتے ہیں، جہاں وہ خاتون کہتی ہے وہاں پر گٹھڑی رکھ دیتے ہیں، جب جانے لگتے ہیں وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اے جوان کتنے خوبصورت ہو، کتنے با اخلاق ہو، کتنے با کردار ہو، آپ جیسا حسین میں نے آج تک نہیں دیکھا، آپ جیسا با کردار میں نے آج تک نہیں دیکھا، آپ جیسا با اخلاق میں نے آج تک نہیں دیکھا، میرے محسن ہو، جاتے جاتے نام تو بتا دو آپ ہیں کون؟ آپ مڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتی ہے ماں جی اگر پوچھنا ہے تو میں وہی محمد ہوں جس کے لیے کانٹے تم نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ وہ بوڑھی قدموں میں گر جاتی ہے، اگر آپ ہی محمد ہیں تو اب کانٹے آپ کے قدموں میں نہیں بچھیں گے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، میرا تعلق بھی اس رب سے جوڑ دیجئے جس کی طرف آپ دعوت دیتی ہیں۔ یہ اخلاق ہے آپ کا، جو کانٹے بچھائے ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ بھی ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ بھی غمخواری کرنا، ان کے ساتھ بھی محبت سے پیش آنا، کانٹے بچھانے والوں کے لیے، اور ہم اپنے رشتوں ناتوں کو کس آسانی سے توڑ دیتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ایک جوان آیا میرے پاس، کہنے لگا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھ سے سگریٹ چھوٹ جائے۔
سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا، وظیفہ بتایا۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک بڑی مضبوط چیز دی ہے جس کو قوت ارادی کہتے ہیں۔ اللہ نے قوت ارادی جیسی نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کو کام میں لاؤ نا۔ اور یہ قوت ارادی ہر انسان کے پاس ہے، لیکن اس کا استعمال ہم غلط کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی درست طرف اس کا استعمال نہیں کیا، اور اس کو مثال دی کہ دیکھیں سگے بھائی ہیں، دو بھائی سگے، سال 2 سال 1.5 سال کا فرق ہوگا، اکٹھے کھیلے ہیں، ایک گھر میں رہے ہیں، ایک ہی ماں ہے، ایک ہی باپ ہے، ایک صحن میں کھیلتے رہے، اکٹھے پلے، اکٹھے بڑے، اسکول جانا اکٹھا، کالج جانا اکٹھا، کھیلنے نکلنا اکٹھے، بازار سے چیز لینی ہے تو اکٹھے، سارا وقت اکٹھے، بلکہ بعض اوقات تو کھیلتے کھیلتے اکٹھے سو جاتے ہیں، ایک ہی بستر پہ دونوں پڑے ہوتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے گھروں میں، بچے ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، سگے بھائی ہیں، محبت ہے آپس میں۔ اب انہوں نے اس طریقے سے اس محبت میں، الفت میں 25-30 سال کا عرصہ گزار دیا، 35-40 سال کا عرصہ گزار دیا، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادیاں ہو گئی، بچے پیدا ہوئے، چھوٹی سی بات پر اختلاف پیدا ہوا۔ اکثر بیویوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ اب اس اختلاف کی وجہ سے وہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور وہاں پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ بس آج کے بعد میں تیری شکل نہیں دیکھوں گا۔ سنا ہے نا، کبھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ کے محلے میں بھی کئی واقعات ایسے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، میرے سامنے مت آیا کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بھائی جب گھر سے نکلتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ بھائی تو باہر نہیں کھڑا ہوا تاکہ اس کی شکل نہ دیکھوں، اگر بھائی گلی میں آ رہا ہے تو یہ چھپ جاتا ہے تاکہ میرا سامنا نہ ہو۔ 20 سال 25 سال 30 سال اس حال میں گزر جاتے ہیں کہ نہ سلام ڈالتا ہے، نہ بات کرتا ہے، نہ اس کی شکل دیکھتا ہے۔ اب یہ کون سی چیز تھی، کون سا وظیفہ پڑا تھا؟ اتنا بھائی محبت کرنے والا، اتنا قریبی رشتہ، اتنا قریبی تعلق اس نے منٹوں میں توڑ دیا، دوبارہ اس طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ کون سا وظیفہ پڑا تھا؟ جب ایسے تعلقات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بغیر وظیفوں کے، جو گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، اور جب سگریٹ چھوڑنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں وظیفہ بتاؤ۔ بھائی چھوٹ سکتا ہے، سگریٹ نہیں چھوٹ سکتی۔ قوت ارادی کو اختیار کرو۔ ایک گناہ ہے، نافرمانی ہے، بس آئندہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، ختم۔ قوت ارادی انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو آج اسی قوت ارادی کو اختیار کرتے ہوئے یہاں سے جب جائیں تو یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے، قطع رحمی نہیں کرنی۔ ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر رشتے کو توڑنے والا ہے، ایک شخص اگر قطع رحمی کرنے والا ہے تو اس کی وجہ سے پوری قوم رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے پوری قوم محروم ہوتی ہے ایک شخص کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرما رہے تھے، جو صحابہ کرام سامنے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے کوئی رشتہ قطع کر رکھا ہو، کسی رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلقی کر رکھی ہو، تو وہ یہاں سے چلا جائے، اٹھ جائے یہاں سے، کیونکہ ایک کی وجہ سے اللہ کی رحمت رک جائے گی سب کے لیے، سب معروم ہو جائیں گے۔ تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، ہماری طرف تو نہیں چلا، ایک کھڑا ہو گیا، سیدھا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بیٹھ گئے۔ پوچھا گیا بھائی تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے کہا اللہ کے محبوب نے نہیں فرمایا جس نے رشتہ کوئی توڑ رکھا ہو، اختلاف کیا ہو رشتے کے ساتھ تو چلا جائے۔ تو مجھے یاد آیا کہ میرا تعلق اپنی خالہ کے ساتھ اچھا نہیں تھا، میں نے اس کو بائیکاٹ کیا ہوا تھا خالہ کے ساتھ، تو میں اس لیے جلدی سے اٹھا، جا کر میں نے خالہ کو منایا، اس سے معافی مانگی، اس کو راضی کیا، واپس آ کر بیٹھ گیا۔ تو آج آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہوئے یہ عہد کریں، برائی کرنے والے برائی کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں کانٹے نہیں بچھانے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت بہت پریشان ہوں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، یعنی مشکلات پیدا کرتے ہیں، پریشانیاں میرے لیے پیدا کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بیٹا
وہ کانٹے بچھاتے ہیں تو تم کانٹے نہ بچھانا ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ آج ہم نے دنیا کو کانٹوں سے بھر رکھا ہے، وہ کانٹے بچھا رہا ہے تو میں اس سے آگے بچھا رہا ہوں۔ اس نے ایک جملہ کہہ دیا تو ہم گھر آ کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا جواب دیا کہ یاد رکھے گا۔ یہ نہیں سوچتے کہ میں تو شیطان کو خوش کر کے آیا ہوں، رب تعالیٰ کو تو میں نے ناراض کر دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی، میں تو مسلمان ہوں، میں نے تو اس کے بدلے، میرے نبی نے تو گالی کے بدلے میں دعائیں دی ہیں، بد دعاؤں کے بدلے میں دعائیں دی ہیں، کانٹے بچھانے والوں کے لیے آپ نے پھول برسائے ہیں۔ میں نے کون سا تیر مارا ہے؟ میں نے شیطان کو خوش کر دیا۔ اس نے اگر گالی دی ہے تو جواب خاموشی سے دینا ہے، اگر اس نے برائی کی ہے تو جواب اچھائی سے دینا ہے، اس نے بدی کی ہے تو جواب نیکی سے دینا ہے۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کی، رشتوں والی نعمت کی قدردانی نصیب فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائیں جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔